السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ محترم حاضرین، آج کی تراویح میں سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ یہ دونوں سورتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی مکمل آج کی تراویح میں تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں سے میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 124، 125 اور 126 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو انسان میری یاد سے روگردانی کرے گا۔ دیکھیے، ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے یہ چیز، جو انسان میری یاد سے روگردانی کرے گا، مطلب جو انسان مجھے یاد نہیں کرے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو انسان میری یاد سے دور بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے اگر دور بھاگتا ہے کوئی انسان تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو انسان میری یاد سے روگردانی کرے گا ہم اس کو دنیاوی زندگی میں تنگی پیدا کر دیں گے۔ دنیا میں اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ تنگی پیدا کر دے گا، اس انسان کو ہمیشہ تنگی ہوگا، اس دنیا میں تنگی پیدا ہو جائے گی اس کے لیے۔ اور اس کے بعد کیا کہا اللہ نے؟ جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں تنگی میں ڈال دے گا، پریشانی میں ڈال دے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور مرنے کے بعد اس انسان کو اللہ تعالیٰ اندھا بنا کر اٹھائے گا، اس انسان کو اللہ تعالیٰ اندھا بنا کے اٹھائے گا۔ اب یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے محترم بھائیوں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو انسان میری یاد سے دور بھاگتا ہے، مطلب کیا ہے؟ جو انسان اللہ کو کبھی یاد نہیں کرتا، چاہے وہ جو بھی شکل میں ہو۔ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جو انسان کبھی زندگی میں نہ نماز پڑھتا ہے، نہ کبھی وہ مسجد کا شکل اس نے دیکھا ہے کبھی زندگی میں، اسی طرح سے کوئی انسان نہ کبھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نہ کبھی قرآن اٹھا کے دیکھا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنے پارے نازل کیے ہیں، کچھ بھی نہیں پتہ رہتا ہے ایسے لوگوں کو۔ تو یہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ میری یاد سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہمیشہ ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد ایک مسلمان کی زبان پہ ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، صبح سے لے کے شام تک انسان کو پڑھنا چاہیے۔ جو انسان فجر کی نماز کے بعد اللہ کو یاد کرتا ہے، کس شکل میں؟ آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے۔ اللہ کو یاد ایسے بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے کہ جو انسان صبح میں 100 بار پڑھ لیتا ہے، اس کو شام تک دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اور جو انسان رات میں پڑھ لیتا ہے 100 مرتبہ اس تسبیح کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اس کو صبح تک دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کی پابندی کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتے، مشکل سے کوئی نہیں پڑھتے۔ صبح میں اٹھنے کے بعد صبح کی دعا بھی نہیں پڑھتے ہیں اکثر لوگ۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے دعا کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھلائے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائے ہیں، ان دعاؤں کو پڑھ کے ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ صبح میں اٹھنے کے بعد 2-3 صفحے قرآن کی تلاوت کر لیے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے یاد کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ آپ دعا کر کے اللہ کو یاد کیجئے، قرآن پڑھ کے اللہ کو یاد کیجئے، زبان سے اللہ کو یاد کیجئے، سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ کے اللہ کو یاد کیجئے۔ آپ کسی بھی طریقے سے اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔
لیکن ہم لوگ کسی بھی طریقے سے اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ کسی بھی طریقے سے اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، نہ دعا پڑھتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ صبح و شام وہ اذکار پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ، کسی بھی طریقے سے اللہ کو ہم لوگ یاد نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کو یاد، جو مسلمان اللہ کو یاد نہیں کرتا، نہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے، تو جیسا کہ اللہ نے کہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو ہم اس کو دنیاوی زندگی میں تنگی پیدا کر دیں گے۔ آج دیکھتے ہیں نا ہم لوگ سماج میں ہم لوگ دیکھتے ہیں انسان کے پاس پیسے کی کچھ بھی کمی نہیں ہے، اس کے پاس اتنا سارا پیسہ ہے کہ 7 جنریشن اس کا بیٹھ کے گھر میں آرام سے کھائے گا، لیکن پھر بھی اس کے گھر میں خوشحالی نہیں ہے۔ انسان کے گھر میں پیسے بہت ہیں، اپنے خود سماج میں دیکھ لیجئے، ہم باہر کی بات نہیں کرتے ہیں، خود اپنے سماج میں دیکھ لیجئے ان چیزوں کو۔ پیسے والے بہت ملیں گے اپنے سماج میں، لیکن ان کے گھر میں کبھی خوشحالی آئی نہیں ہے، ادھر پریشانی ہے، ادھر سے چھٹکارا ملا تو ادھر پریشانی ہے، ادھر چھٹکارا ملا تو ادھر پریشانی ہے، زندگی بھر اس کو پریشانی ہے۔ کیا ہے حقیقت؟ ایسا ہو کیوں رہا ہے اس کے گھر میں؟ وہ کبھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا ہے وہ انسان، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تنگی میں ڈال دیا ہے، تنگی میں ڈال دیا ہے۔ انسان آپ کے پاس بہت سارے پیسے رہیں گے، لیکن آپ کا پیسہ وہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، وہ آپ کا پیسہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ انسان جب سوئے گا اس کو خواب میں پیسے نظر آئیں گے، بستر پہ جائے گا وہ پیسے کو یاد کرے گا، صبح میں اٹھ کے سوئے گا وہ پیسے کو یاد کرے گا، گھر سے کہیں باہر نکل کے جائے گا تب بھی پیسے کو یاد کرے گا، کہیں بھی وہ کام کرے گا وہ پیسے کو یاد کرے گا۔ جس انسان کے پاس اللہ تعالیٰ فراوانی دے دیتا ہے، پیسوں کی کمی نہیں رہتی ہے، وہ انسان کو آپ دیکھیے زندگی میں وہی پیسہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے وہ پیسہ اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تنگی میں ڈال دیتا ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں مصیبت ہی مصیبت ہے، ادھر چھٹکارا نہیں، ادھر مصیبت ہے، ادھر پریشانی ختم نہیں ہوئی، ادھر دقت شروع ہو چکی، پریشانی ہی پریشانی ہے گھر میں۔ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ کبھی یاد نہیں کرتا ہے، اور اللہ اس کو تنگی میں ڈال دیا ہے، اللہ اس کو تنگی میں ڈال دیا ہے۔ یہ ایک چیز۔ دوسری چیز اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے ہیں کبھی، اس کے قبر میں اللہ تعالیٰ تنگی پیدا کر دے گا۔ وہ جب تک اس دنیا میں زندہ رہے گا تبھی اس کو تو تنگی رہے گا، وہ پریشانی میں رہے گا۔ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کے حق میں قبر میں اللہ تعالیٰ اس کو تنگی پیدا کر دے گا، قبر میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ پوری طرح سے تنگ دستی میں ڈال دے گا۔ قبر بھی کیا کرے گا؟ اس انسان کو دونوں طرف سے دبا دے گا۔ قبر بھی کیا کرتا ہے؟ انسان کو دونوں طرف سے دبا دیتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ادھر کی جو ہڈیاں ہوتی ہے، پھسلی کی جو ہڈیاں ہوتی ہے وہ اس طرف آ جاتی ہے، اور اس طرف کی ہڈیاں اس طرف چلی جاتی ہے۔ جب انسان کو قبر دونوں طرف سے دبوچتا ہے نا، جب قبر پوری طرح سے انسان کو دونوں طرف سے دباتا ہے تو ادھر کی ہڈی ادھر اور ادھر کی ہڈی ادھر آ جاتی ہے انسان کی۔ کیا عالم ہوگا قبر میں، وہ سوچیے، غور کیجیے، کیا حال ہوگا اس وقت قبر میں انسان کا، جب قبر پوری طرح سے اس کو تنگی میں ڈال دے گا اور دونوں طرف سے قبر اس کو دبا دے گا، کیا حال ہوگا۔ محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو یاد کیجیے، آپ کو جیسے بھی آتا ہے آپ اسی طرح سے اللہ کو یاد کیجیے۔ نماز پڑھیے 5 وقت کی، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ صبح شام تک قرآن کی تلاوت کرتے رہیے، بس روزانہ آپ صبح میں 5 سے 10 منٹ نکال کے 2-3 صفحات کے قرآن کی تلاوت کیجیے، 2-3 صفحے پڑھیے۔ 2-3 صفحے پڑھنے ہیں آپ کو مشکل ہے، 1 صفحے پڑھیے، صرف آپ 1 صفحہ بھی پڑھنا مشکل ہے، 5-10 آیتیں پڑھ لیجیے آپ دن میں 1 مرتبہ، کافی ہے آپ کے لیے۔ زیادہ وقت مل رہا ہے 1 صفحہ پڑھیے، 2 صفحے پڑھیے، لیکن قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ایسے لوگوں کو؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے روز ایسے لوگوں کو اندھا بنا کے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، اندھا بنا کے اٹھائے گا، جو اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں یاد نہیں کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے روگردانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے وہ دور بھاگتا ہے۔ آپ خود یہاں دیکھ لیجئے تراویح کی حالت، کتنے لوگ تھے نماز میں، اب دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں۔ ان کو
من ہی نہیں ہے کہ ہم تراویح پڑھیں، تراویح کے بعد ہم درس سنیں، اللہ تعالیٰ کی ذکر کریں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنیں، دین کی باتوں کو سنیں، ان کو وہ شوق ہی نہیں ہے، جذبہ ہی نہیں ہے ان کے اندر، پوری مسجد خالی ہو گئی، پوری مسجد خالی ہو گئی۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور بھاگنا، یہی ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے روگردانی کرنا۔ اسی لیے محترم بھائیو، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے روز اندھا بنا کے اٹھائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جب انسان کو مر جائے گا، مرنے کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو قبرستان سے جب اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اٹھائے گا، جب سب لوگ قیامت قائم ہونے کے بعد جب حشر کے میدان کی طرف سب بھاگیں گے تو اندھے ہوں گے یہ لوگ۔ کون لوگ؟ جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے تھے اس دنیا میں، اندھے ہوں گے۔ کچھ مدت ان کو اندھا رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لوٹا دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت کر دے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، انسان کہے گا اے اللہ تعالیٰ میں تو دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، تو نے مجھے آج اندھا کیوں کر دیا؟ انسان کہے گا اللہ تعالیٰ سے میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، جس طرح تم نے دنیا میں میری آیتوں کو بھلا دیا تھا، جس طرح تم نے دنیا میں میری آیتوں کو بھلا دیا تھا، جس طرح تم میری یاد سے دنیا میں بھاگتے تھے، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج کے دن اسی طرح ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کو قیامت کے روز بھلا دے گا جو انسان اس دنیا میں جیتے جی اور رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کبھی یاد نہیں کرتا ہے۔ محترم بھائیو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم لوگ ہمیشہ یہ چیز پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم لوگوں کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے، بس اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ لیکن اصل جو مقصد ہے اسی چیز سے ہم لوگ دور بھاگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے نہیں ہم لوگوں کو قیامت کے روز بھلا دے گا؟ جو انسان اس دنیا میں اللہ کو یاد کرے گا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو بھی یاد کرے گا، اور جو انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بھلا دے گا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو بھی پوری طرح سے بھلا دے گا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی لیے محترم بھائیو، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے۔ آپ کو جیسے بھی ہوئے، اذکار و عدیہ کی شکل میں، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، نماز کی شکل میں، جو بھی شکل میں آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوب سے خوب یاد کیجئے۔ آپ کام کرتے رہیے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہیے آپ زبان سے، سبحان اللہ۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ دعا کسی کو یاد نہیں ہوگا، اکثر سارے لوگوں کو یاد ہوگی یہ دعا، سارے لوگوں کو یاد ہوگی یہ دعا، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے دعائیں ہیں، سارے لوگوں کو یاد ہو سکتے ہیں۔ وہ اہتمام کیجئے، پابندی کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم سب کو اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور وفات دے تو اسلام پر وفات دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔